السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے انصار شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں انصار ٹی وی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک ایسی عورت جو امریکہ کے حلق کا کانٹا بن گئی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی یہ کون ہے اور یہ ابھی کہاں موجود ہے، یہی جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں۔ عافیہ صدیقی ایک نیورو سائنٹسٹ تھی جو انسان کے جینیٹکس اور بائیو پر ریسرچ کرتی تھی۔ 1990 میں عافیہ صدیقی امریکہ کی ایک یونیورسٹی جس کا نام MIT تھا، اس میں عافیہ صدیقی نے جینیٹکس اور انسان کے بائیو کو ریسرچ کیا کہ جانا کہ انسان کس طرح سے سوچتا ہے اور وہ کس طرح سے بیٹھتا، اٹھتا اور کھاتا ہے۔ 1995 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی شادی محمد امجد خان سے ہوئی۔ یہی وہ شخص ہے جس نے عافیہ صدیقی کو اس حال تک پہنچایا جس نے عافیہ صدیقی کی یہ حالت کی۔ عافیہ صدیقی کے 4 بچے تھے جن میں سے 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ ڈاکٹر عافیہ نے انسانی جینیٹکس میں ایسی ایک چیز معلوم کر لی تھی جو کسی کو پتہ نہ تھی۔ امریکہ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا تھا، البتہ کہ امریکہ جاننا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ نے ایسی کیا چیز معلوم کر لی ہے جس کا ہم پتہ لگا سکیں، اور امریکہ اس چیز سے بھی خوف کھاتا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کسی مسلمان ممالک کو یہ چیز نہیں بتا دے، مثال کے طور پر پاکستان، افغانستان اور عراق۔ اب ہم بات کریں گے کہ ڈاکٹر عافیہ FBI کے پاس گئی کیسے۔ یہ بات ہے سن 2003 کی، جب ڈاکٹر عافیہ کو اپنے کراچی والے گھر سے اٹھا لیا گیا، اور یہ دور تھا جنرل پرویز مشرف کا۔ جنرل پرویز مشرف یہ شخص کون ہے اور اس کا اس پوری کہانی سے کیا معاملہ ہے، یہی جانیں گے ہم آگے اس ویڈیو میں۔ جنرل پرویز مشرف ایک ایسا شخص جس کا نام سن کے تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بڑا آرمی کا آفیسر ہے اور بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے اور یہ ایسی حرکت تو کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ پرویز مشرف کی ایک بک ہے جس کا نام دی لائن آف فائر ہے، اس میں اس شخص نے کہا ہے کہ میں نے ڈاکٹر عافیہ کو اور بہت سے لوگوں کو امریکہ پہنچوایا ہے پیسوں کی خاطر۔ یہ کھلم کھلا وہ کہتا ہے کہ میں نے پیسوں کی خاطر، ڈالرز کی خاطر لوگوں کو امریکہ پہنچوایا ہے۔ پھر انہیں افغانستان کی بغرام جیل میں لے کے جایا گیا، پھر انہیں خوب ٹارچر کیا گیا، انہیں خوب مارا گیا اور ان سے اگلوانے کی کوشش کی گئی کہ وہ کیا چیز ہے، ہمیں فوراً سے بتا دو۔ لیکن ڈاکٹر عافیہ جن کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط تھا وہ کچھ نہیں بولی۔ پھر ایک شخص جس کا نام معظم بیگ تھا، اس نے ایک کتاب لکھی بغرام جیل کے بارے میں، کیونکہ وہ وہاں رہ چکا تھا۔ وہ اس بک میں لکھتا ہے کہ ایک عورت جس کے اوپر روزانہ ظلم ہوتا تھا، اس کے لیے ہم بھوک ہڑتال بھی کرا کرتے تھے اور اس کی چیخنے چلانے کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور وہ کبھی کبھی تو وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ جو ڈاکٹر عافیہ کی بہن تھی، وہ کہتی ہیں کہ میں 20 سال کے بعد عافیہ سے ملی، اس کے سامنے کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہی تھی مجھے اس جہنم سے نکالو، مجھ پر کیوں ایسا ظلم ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ کہتی ہیں کہ جب میں اس سے ملنے گئی تو ہماری ہر ایک بات ریکارڈ ہو رہی تھی، تو ڈاکٹر عافیہ نے ان سے عرض کیا کہ میری ماں زندہ ہے، حالانکہ ان کی ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ اور ڈاکٹر عافیہ نے یہ بھی پوچھا کہ پاکستان ابھی موجود ہے یا پھر اسے ختم کر دیا گیا۔ تو ڈاکٹر فوزیہ بولی کہ پاکستان ابھی بھی موجود ہے۔ البتہ کہ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز کیوں ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں بات نہیں کرتے، کہ ہمارے پولیٹیشنز کو تو کوئی ٹینشن نہیں، وہ آرام سے گھروں میں بیٹھے ہیں، AC چلا رہے ہیں، چل ماحول میں بیٹھے ہیں، ان کے بچوں کا فیوچر سیٹ ہے۔ ایک دفعہ کے لیے سوچ لیں کہ آپ قیامت کے منظر میں موجود ہیں، آپ کا حساب کتاب چل رہا ہے، اور اتنے میں وہ قوم کی بیٹی آپ سے پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے کیوں نہ بچایا، کیا تم کیا کر رہے تھے، کیا تم سو رہے تھے، تمہارے حکمران بھی سو رہے تھے اور تم بھی سو رہے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھائیں اور ہم سب ساتھ مل کے اپنی قوم کی بیٹی کو دوبارہ سے واپس لے کے آئیں، کہ کل کو یہ نہ ہو کہ ہمارے ملک سے کوئی دوسری عافیہ چلے جائے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ مجھے پتہ ہے کہ میں بہت دنوں بعد اپلوڈ کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح کا ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں۔ میری کوشش رہے گی کہ میں ڈیلی اپلوڈ کروں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔